خوبصورت اور جواں سالہ نئی پڑوسن محلے میں آباد ہوئی تھی۔ 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ شوہر شکل سے ہی خرانٹ اور بد مزاج لگتا تھا۔ پڑوسن کی صورت دیکھ کر ہی محلے کے مردوں کی تمام تر ہمدردیاں خاتون کے ساتھ ہو گئیں۔ خاتون نے آہستہ آہستہ محلے کے گھروں میں آنا جانا شروع کیا۔ شیخ صاحب اور مرزا صاحب کو اپنی اپنی بیگمات کے توسط سے پتہ چلا کہ نئی پڑوسن کا شوہر بد مزاج اور شکی ہے۔ خاتون شوہر سے کافی ڈرتی ہے۔ یہ سنتے ہی دونوں مرد حضرات کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں اور دل ہی دل میں شکوہ کیا کہ یا اللہ، کیسے کیسے ہیرے ناقدروں کو دے دیے ہیں۔ ایک دن نئی خوبصورت پڑوسن دودھ والے کی دکان پر شیخ صاحب کو ملی۔ خود ہی آگے بڑھ کے سلام کیا۔ شیخ صاحب کو اپنی قسمت پر ناز ہوا۔ خاتون نے کہا کہ شیخ صاحب برا نہ مانے تو آپ سے کچھ مشورہ درکار ہے۔ شیخ صاحب خوشی سے باولے سے ہو گئے۔ خاتون نے عام گھریلو عورتوں کی طرح بھائی کہنے کی بجائے شیخ صاحب جو کہا تھا، شیخ صاحب نے دلی خوشی چھپاتے ہوئے نہایت متانت سے جواب دیا، جی فرمائیے۔ خاتون نے کہا، میرے شوہر کام کے سلسلے میں اکثر شہر سے باہر رہتے ہیں۔ میں اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوں۔ بچوں کے اسکول کے ایڈمیشن کے سلسلے میں رہنمائی درکار تھی۔ خاتون نے کہا کہ یوں سڑک پہ کھڑے ہو کے بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ کیا آپ کے پاس وقت ہوگا تو چند منٹ مجھے سمجھا دیں تاکہ میں کل ہی ان کا داخلہ کروا دوں۔ شیخ صاحب چند منٹ کیا، صدیاں بتانے کو تیار تھے۔ فوراً کہا، جی ضرور، آئیے۔ شیخ صاحب خاتون کے ہمراہ چلتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ ابھی صوفے پر بیٹھے ہی تھے کہ باہر اسکوٹر کے رکنے کی آواز آئی۔ خاتون گھبرا گئی۔ یا اللہ، میرے شوہر آ گئے۔ انہوں نے تو میرا اور آپ کا قتل ہی کر دینا ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں سنیں گے۔ ایک کام کریں، یہ سامنے کپڑوں کا ڈھیر ہے، آپ یہ نیلا دوپٹے کا گھونگھٹ نکال کر بیٹھ جائیں اور کپڑے استری کرنا شروع کر دیں۔ میں کہہ دوں گی کہ استری والی ماسی کام کر رہی ہے۔ شیخ صاحب نے جلدی سے گھونگھٹ اوڑھا اور استری کرنے لگے۔ 3 گھنٹے تک استری کرتے رہے، جب تک وہ خرانٹ شخص گھر میں موجود رہا۔ جیسے ہی شوہر گھر سے باہر گیا، پسینے میں شرابور، تھکن سے چور، شیخ صاحب نڈال قدموں سے گھر سے نکلے۔ جیسے ہی باہر نکلے، سامنے مرزا صاحب آتے ہوئے دکھائی دیے۔ مرزا صاحب نے پوچھا، کتنی دیر سے اندر ہو؟ شیخ صاحب بولے، 3 گھنٹوں سے کپڑے استری کر رہا ہوں۔ مرزا صاحب نے تعصب سے دیکھا اور بولے، جن کپڑوں کے ڈھیر کو تم نے 3 گھنٹے استری کیا ہے، کل میں نے ہی 4 گھنٹے بیٹھ کے دھوئے ہیں۔ کیا تمہیں بھی نیلا دوپٹہ اڑایا تھا؟ شیخ صاحب نے اثبات میں سر ہلایا اور دونوں دوست مرے مرے قدموں کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے اور توبہ کی کہ آئندہ کسی خوبصورت لڑکی کی مدد نہیں کریں گے۔ حکیم صاحب کی کلینک پر ایک شخص آیا اور کہا، پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ حکیم صاحب سمجھ گئے کہ قبض ہے۔ پھر اس سے پوچھا، گھر کتنی دور ہے تمہارا؟ مریض بولا، 5 کلومیٹر۔ حکیم صاحب نے کیلکولیٹر پر کچھ حساب کیا اور ایک بوتل میں سے 4 چمچے دوائی نکال کر ایک کٹوری میں ڈالی۔ حکیم صاحب نے پھر پوچھا، گاڑی سے آئے ہو یا چل کر؟ مریض نے جواب دیا، چل کر۔ حکیم صاحب نے پھر سے کیلکولیٹر پر کچھ حساب کیا اور تھوڑی سی دوائی کٹوری سے واپس نکال لی۔ حکیم صاحب نے پوچھا، گھر کون سی منزل پر ہے؟ مریض بولا، 3ری منزل پر۔
حکیم صاحب نے دوبارہ کیلکولیٹر پر کچھ حساب کیا اور کٹوری سے تھوڑی سی مزید دوا نکال لی۔ حکیم صاحب اب آخری سوال کا جواب دو، گھر کے مین گیٹ سے ٹوائلٹ کتنی دور ہے؟ مریض نے جواب دیا، جی 20 فٹ دور ہے۔ حکیم صاحب نے آخری بار کیلکولیٹر پر کچھ حساب کیا اور کٹوری سے تھوڑی سی دوا اور نکال لی۔ حکیم بولا، اب میری دوا کے پیسے دے دو، پھر یہ دوا پیو اور فٹافٹ گھر کی طرف نکلو، کہیں رکنا مت، پھر مجھے فون کرنا۔ مریض نے ویسا ہی کیا۔ آدھے گھنٹے بعد مریض کا فون آیا اور ایک دم ڈھیلی آواز میں بولا، حکیم صاحب دوا تو بہت اچھی تھی آپ کی، مگر آپ نے ناڑا کھولنے کا ٹائم کیلکولیٹ ہی نہیں کیا تھا۔ بیوی نے پیار سے شوہر کا سر دباتے ہوئے پوچھا، اب تو میں روز آپ کا سر دباتی ہوں، شادی سے پہلے کون دباتا تھا؟ شوہر نے فوراً جواب دیا، شادی سے پہلے کبھی سر درد ہی نہیں ہوا تھا۔ ایک آدمی بیوی کے ہوتے ہوئے چھٹی کے دن کپڑے دھو رہا تھا۔ پڑوسن نے دیکھ لیا، بڑا ترس کیا اور سرگوشی میں کہنے لگی، آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آستین سے منہ صاف کر کے میاں کہنے لگے، میں اس سے زیادہ کپڑے نہیں دھو سکتا۔ ایک عرب شیخ کو ایک حسین لڑکی سے محبت ہو گئی۔ اس نے جا کر لڑکی کے باپ سے بات کی۔ عربی بولا، مجھے آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں۔ لڑکی کا والد بولا، ہمارے ہاں برادری سے باہر شادی نہیں کی جاتی، میری بیٹی کی شادی ستار بھائی کے بیٹے سے ہو گئی ہوئی ہے۔ عربی بولا، میں آپ کی بیٹی کے وزن کے برابر سونا حق مہر میں دوں گا۔ لڑکی کا والد بولا، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ عربی بولا، اگر آپ کو شادی کے لیے وقت چاہیے تو مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس آپ اپنی بیٹی کو دعاؤں کے سائے میں رخصت کر دیں، شادی کا سارا خرچہ میں کروں گا، یا آپ کو وقت سوچنے کے لیے چاہیے؟ لڑکی کا والد بولا، سونے میں تولنے کے بعد سونے کی گنجائش ہی کہاں رہی، میری بیٹی دبلی پتلی ہے، کچھ وقت دے دو تاکہ اس کا وزن بڑھا سکوں۔